السلام علیکم، کیسے ہیں فرینڈ؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نور پوائنٹ۔ یہ جو ویڈیو نظر آ رہی ہے یہ مسجد نبوی کی ویڈیو ہے جو فجر کے وقت لی گئی تھی۔ تو یہ خوبصورت مناظر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور ان سے نجات حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان سے بچا لیا، ان کی تدبیر کو انہی پر لوٹا دیا، یعنی کہ یہود پر۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف اٹھا لیا اور انہیں عزت عطا کی۔ قرآن میں ان کا قصہ پڑھیں، اس وقت کو یاد کریں جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بلا شبہ اللہ نے آپ کو بشارت یعنی کہ خوشخبری دی، ایک کلمہ جو من جانب اللہ ہوگا یعنی اللہ کی طرف، اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا یعنی کہ مریم کا بیٹا، وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوگا، وہ لوگوں سے گہوارے یعنی کہ بچپن میں بھی اور بڑی عمر میں بھی کلام کرے گا، اور ایک صالح یعنی کہ نیک مرد ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی، اے میرے پروردگار، کہاں سے ہوگا میرے ہاں بچہ؟ مجھے تو کسی مرد نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا۔ جواب ملا، ایسے ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دانائی کی باتیں سکھائے گا، تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا، اس کو تمام بنی اسرائیل کی طرف رسول مقرر کرے گا۔ پھر جو وہ رسول بن کر بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل لے کر آیا ہوں، تم لوگوں کے لیے گارے یعنی کہ مٹی سے پرندے بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں اور اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے اندھے یعنی جن کی نظر نہیں ہوتی ان کو ٹھیک کرتا ہوں، اور تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم گھروں میں کھا کر آتے ہو یا یہ ذخیرہ کرتے ہو، بلا شبہ اس میں میری نبوت تمہارے لیے کافی ہے اگر تم ایمان لانا چاہو۔ میں تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے تھی یعنی کہ تورات، اور اس لیے میں آیا کہ تم لوگوں کے لیے بعض چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی ہے، اور دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو، میری بات کو مانو، یقیناً میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی، سو تم لوگ اس کی بندگی اختیار کرو، یہی ایک سیدھا راستہ۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے انکار محسوس کیا تو انہوں نے کہا، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم یعنی تمہارے مددگار ہیں۔ کچھ لوگوں نے، ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ گواہ رہیں ہم مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ان چیزوں پر جو آپ نے نازل فرمائی اور رسول کی پیروی اختیار کی، سو ہماری گواہی دینے والوں میں سے نام لکھ دے۔ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی خفیہ تدبیر کی تو اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والے ہیں، اور خفیہ تدبیر ہی تھی جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، اب میں تجھے پورا لوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا، اور تمہیں ان لوگوں کے ماحول سے پاک کروں گا جو منکر ہیں، اور جو لوگ تمہارا کہنے والے ہیں ان کو منکرین قیامت تک غالب، پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے۔ اس وقت ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا، جو لوگ کفر اور انکار کی اختیار کریں گے انہیں دنیا اور آخرت میں سخت سزا دوں گا اور کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ جو لوگ ایماندار ہوں گے اور نیک اعمال کریں گے انہیں ان کا پورا اجر دوں گا۔ اللہ نے ظالموں سے ہرگز محبت نہیں کرنا۔ اور یہ ہم تم کو سناتے ہیں آیت، حکمت، تذکرے، بلا شبہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا ہو جا، وہ ہو گئے۔ یہ اصل حقیقت ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے بتلائی گئی، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جو اس میں شک کرتے ہیں۔ یہ سورۃ آل عمران میں ہے جو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ سے فرمایا۔ یہ ان کے اوصاف ہیں جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب انجیل دی اور نبی بنایا، اور مجھے برکت والا جہاں میں، اور اس نے مجھے نماز، زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کی خدمت گزار بنایا۔ اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ مجھ پر جس روز میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا سلام ہو مجھ پر، جس دن قیامت کو میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی کچھ پیش آیا جو ان سے پہلے انبیاء کرام کے ساتھ پیش آیا۔ ان سے سردار
لیڈر لوگ ہٹ گئے، دولت مند اور طاقتوروں نے انہیں چھوڑ دیا، ان کی پیروی میں انہیں شرم محسوس ہوئی۔ سرداری، قیامت، امتیازی حیثیت کے وہ مقام جس پر وہ فائز تھے، ان سے نیچے اترنا ان کے لیے دشوار گزار ہوا۔ اللہ نے سچ فرمایا، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کام کیا۔ ہم ان کے احکام کو نہیں مانتے جو تمہیں دے کر بھیجا، اور انہوں نے کہا ہم زیادہ مال اور اولاد والے ہیں، ہمیں سزا نہیں دی جائے گی۔ یعنی کہ اللہ کے ارشاد ہے، ہم نے جتنے بھی پیغمبر بستی میں بھیجے ڈرانے والے، تو وہاں کے خوشحال امیروں نے ان کے احکام کو نہیں مانا اور انہوں نے اپنے مال اور برکت پر فخر کیا۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام ان سے مایوس ہو گئے، ان پر سرکشی اور کفر کا مشاہدہ کر لیا، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ ان سب کچھ کے انکاری ہیں جو کھلی نشانیاں ہیں اور روشن معجزات وہ لے کر آئے ہیں جن پر ان کے دل یقین لا چکے ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کمتر سمجھا کیونکہ وہ طاقتور نہ تھے، مالدار۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے عام لوگوں کو ان کے فقراء مساکین کی طرف توجہ دی، ان کے دل نرم ہو گئے، طبیعتیں مائل ہو گئی، اس لیے کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ اور اپنے خون پسینے کی کمائی کھاتے۔ وہ خاندانی اعتبار سے ایک دوسرے پر فخر نہیں کرتے تھے، نہ ہی ایک دوسرے پر بازی لگاتے۔ ان میں سے ایک جماعت ایمان لے آئی، ان میں دھوبی، مچھلیوں کے شکاری، پیشہ ور، محنتی لوگ تھے جن کو حواری بولا جاتا تھا۔ بس وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کے ارد گرد جمع ہو گئے، اپنے ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیے اور کہنے لگے ہم اللہ کے انصار ہیں، یعنی کہ مددگار۔ اللہ فرماتے ہیں پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر آمادہ ہیں تو انہوں نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے انصار ہیں، یعنی کہ ہم آپ کی راہ میں مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ گواہ رہیں ہم مسلمان ہیں، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے جو تو نے نازل کیا، اور ہم نے پیروی کی اس رسول کی جو تو نے بھیجا، سو ہمارا نام گواہی دینے، تصدیق کرنے اور ایمان والوں میں لکھ دو۔ عیسیٰ علیہ السلام اکثر اوقات ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے میں گزارتے، بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دیتے، ان کی گمشدہ بیڑیوں کو ان کے رب اور آقا کے راستے کی رہنمائی کرتے۔ آپ کو ان دوریوں اور سفر پروگراموں میں آسانی، تکلیف، تنگ دستی اور خوشحالی دیکھنے کا اتفاق ہوتا۔ آپ یہ سب کچھ صبر سے برداشت کرتے، حالات کو شکر سے قبول کرتے، آپ بھوک پر صبر کرتے اور اتنے پر اکتفا کرتے جس سے زندگی قائم رہ سکے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ نیکسٹ احوال انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان ہوں گے۔ کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔